ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے مروت صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا صفائی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ایک فکس سٹ والا جو تھا، اب وہ ایم ایل اے بن گئے ہیں، آپ دیکھیں۔ جی بالکل ایم ایل اے بن گئے ہیں، بالکل۔ تو ایک اچھی اس نے مطلب پیش رفت کی تھی، ڈھکنوں سے کام اس نے شروع کیا تھا، تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اب وہ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ بہرحال ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے اندر جو محاذ رہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ ایک سیاسی آدمی بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل کیو کے آپ نائب صدر بھی ہیں، تو آپ کولیشن پارٹنر بھی ہیں، ظاہر ہے آپ تو اپنی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے، لیکن لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سے نالاں ہیں، اور آپ کے اپنے پارٹی کے بھی لوگ کبھی کبھی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کولیشن پارٹنر جو ہیں ان کو تو ساتھ رہنا چاہیے، وہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جب کہ حکومت اور اپوزیشن میں اتنی محاذ رائی چل رہی ہے، تو اس سے تو پھر عوام کی جو بہتری کے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، وہ تو پس پشت پڑ جائیں گے، کیونکہ اگر آپس میں ہی آپ لڑتے وڑتے رہیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ تو یہ ہم کب اپنے آپ کو میچور کریں گے پولیٹکس میں کہ حکومت اپنا بھی کام کرتی رہے، اپوزیشن اپنی تنقید بھی کرتی رہے، ملک بھی چلتا رہے، لا اینڈ آرڈر بھی اچھی رہے، بجائے یہ کہ ہم ذاتیات کے اوپر آ جائیں۔ ہم نے اب ذاتیات کی جنگ شروع کی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اصل میں سابقہ حکمرانوں نے ہمارے لیے جو ہے نا، جو موجودہ ہر آدمی سابقہ حکمرانوں کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی آتی نئی حکومت آتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے خزانہ خالی تھا، ابھی یہ جب جائیں گے پی ٹی آئی والے لوگ کہیں گے خزانہ خالی تھا، تو سابقہ حکومت میں جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سابقہ حکومتوں نے مسائل کے انبار چھوڑے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، یا مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ ہے، یا جو کولیشن میں ہیں، مینز جو بھی ہے، تو اگر ہم ان کو بغور جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ یہ سارے انوسنٹ لوگ ہیں، اچھے کردار کے مالک لوگ ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں، انوسینٹ ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو ہے نا موسٹلی ان کے جو ہے نا ماضی اگر ہم دیکھیں تو بے داغ ہے، اور جو ایکس جو ہمارے حکمران رہ چکے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عدالتوں میں کس طرح کرپشن کے بڑے بڑے، میں تو آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ انوسینٹ ہے، انوسینٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب داغدار ہیں، انوسینٹ تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا قوم کی خدمت کی ہے آپ بتائیں مجھ کو، سوائے ان کے ابھی تک کیسے جو چل رہے ہیں؟ پرانے لوگ ہیں، 200 ارب ڈالر جو ہے لوٹ کے باہر ملک پاکستان کا باہر گیا ہوا ہے۔ کبھی ان لوگوں کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر کے دور میں بھی حکومت اور کا ابھی حصہ پی ہوتے ٹی ہیں، آئی کا حصہ بنے ہوئے سوائے ہیں۔ ان لوگوں کے جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی جو قیادت ہے وہ بالکل انوسینٹ ہے، اور وہ جو ہے نا ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کے حالات سدھارنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ آپ نے پاکستانیوں ان کی سپورٹ جو سے حالت ہے نا، جو عوام ہے ان کی حالت تو آپ نے بہت سدھار دی ہے، ان کو بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ مہنگائی کا بم کرا کے 108 روپے لیٹر پیٹرول لے گئے، 109 روپے، ہر چیز جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بازار چلے جائیں، جس چیز کو ہاتھ لگائیں، نارملی 220 کی بجلی کا کرنٹ ہے،
تو وہ آپ کو ملے گا 440 یا 11,000 وولٹ کا. زندگی میں تکلیفیں اور خوشیاں ہر انسان، ہر علاقے، ہر ملک کے لوگوں، عوام کے حصے میں آتی ہے. تو یا تو پہلے خوشیاں نصیب ہوتی ہے یا پہلے تکلیفیں نصیب ہوتی ہے. اس حکومت میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ پہلے جو عوام ہے پہلے فیز میں کچھ تکالیف سے گزر کے انشاءاللہ آنے والا وقت انشاءاللہ وہ خوشیوں تو کا دن ہوگا. بدن تکلیفیں اٹھاتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا کارنامہ بتائیں جس سے کہ عوام کو فائدہ پہنچا ہو یا ان کو کوئی ان کی تکلیفوں میں کمی ہو. بتا دیں کتنی نوکریاں آپ نے دی ہیں، لوگوں کو بے روزگار زیادہ کیا ہے، نوکریاں کم دی ہیں. روزگار میں ایک وکیل کی حیثیت سے اگر ابھی آپ کو میں سندھ میں وکلاء کے روزگار کے بارے میں آپ سے بات کروں تو ہزارہ وکلاء کو ججز بنا دیا گیا ہے، پروزیکیوٹر بنا دیا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی بہت سارے وکلاء کو سندھ پولیس میں انسپیکٹر کے عہدے پر اپوائنٹ کیا گیا ہے، بہت بڑی تعداد میں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ جو ہے نا سندھ پولیس میں بہت سارے نوجوانوں کو ایز اے کانسٹیبل، ایز اے ڈرائیور کانسٹیبل بھرتی کرایا گیا ہے. اس کے علاوہ تو الحمدللہ جو فورسز کا جو اپنا بھرتی کا معیار ہے تو اس میں بھی رینجرز میں، فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی ابھی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں بھی ابھی ویکینسی آپ نے بات کر دی کہ چند وکلاء کو بھرتی کر لیا یا اور لوگوں کو نوکری مل گئی، پولیس میں مل گئی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر کے گریجویٹ باہر نکل رہے ہیں ان کو کہاں نوکریاں مل رہی ہیں. وہ بھی اگر کمپیٹنٹ ہوں گے اور ایک چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کا بھرتیوں کا آپ نے بڑی اچھی بات کی، کمپیٹنٹ ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کی، میرے دل کو لگی ہے. کمپیٹنٹ ہوں گے، کمپیٹنٹ سندھ میں تو کم از کم نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا میٹرک میں جب امتحان ہو رہے تھے کس طرح سے لوگ کاپی کر رہے تھے. ہر ایک بندہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، انویجیلیٹر ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے سامنے ان کو کاپی کروا رہے ہیں. اگر یہ سٹینڈرڈ ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. انشاءاللہ اگر سندھ حکومت بھی نئے پاکستان کا حصہ بنے گی اور جو ہے نا نئے پاکستان کے جو کھلاڑی نیا پاکستان تو بن گیا نا کہ آپ امتحان نہیں لے رہے، آپ ان کو کاپیاں دے رہے ہیں کہ کاپی کرو. موبائل دے رہے ہو، موبائل کا کیا کام ہے لے جانے کا امتحان. اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سندھ حکومت بھی ہمیں ذرا دے دیجیے، پھر آپ دیکھنا کہ کوئی نقل کیسے کرتا ہے، کیسے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں ذرا سندھ حکومت کا بھی پارٹ کا حصہ بنائیں، ہمیں تھوڑی بہت رسپانسبلٹی دے تو انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی انشاءاللہ سنوار کے رکھیں گے. اور جس طرح پورے پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور میں تو پنجاب کہہ رہا ہوں کہ ان کا مسئلے کا حل پنجاب میں بتائیں. ایک آپ سکہ تو ان بھی- کی حکومت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں. پنجاب اس کے لیے تو آپ کو ووٹ لینے پڑیں گے. دیکھیں بات بڑی سیدھی خیبر ہے. پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں کوئی 1 روپے کا کرپشن، 1 سکہ کرپشن بھی نہیں کر سکتا. آپ سندھ حکومت بھی ہمیں دیجیے گا، اس کو بھی ہم نئے پاکستان کا حصہ بنا کے، کیونکہ سندھ حکومت تو فی الحال وہی پہلے پرانے پاکستان کا پارٹ ہے. لوگ تو یہ پیپلز کہہ پارٹی رہے کی ہیں، حکومت ہے، دیکھیں جی بات تو یہ ہے، انشاءاللہ یہاں پہ بھی سب کچھ صحیح کر کے دے دیں مالوہ گے صاحب انشاءاللہ. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنا ہمارا پرانا جو پہلا پاکستان تھا وہ ہمیں دے دیں تو بہتر ہے. کیونکہ یہ نئے پاکستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دلوں میں ان کی سانس کے اوپر بھی آپ شاید ٹیکس نہ لگا دیں. میں عطا اللہ اسخیلوی کا وہ جملہ اس وقت پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ ضرور ارے آئیں بھائی گی. وہ کب آئیں گی جب وہ قبر میں چلا جائے گا آدمی. انشاءاللہ آئیں گی، بہت جلد آئیں گی. تھوڑی بہت تکلیفیں، پرانا نظام ہے، پرانے جو بیوروکریٹس ہے ان کی جب ہم تجزیہ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کون سے ہرڈلز ہمارے راستوں میں کریٹ کرتے جا رہے ہیں. تو پورا یہ پروسیس ہے، لازمات ہے، ایک دن میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو نوجوان نئے پاکستان کا حصہ ہے یہ ابھی جو نا انشاءاللہ CSS کا پارٹ بن رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ججز بن رہے ہیں، پولیس کو جوائن کر رہے ہیں، آرمی کو جوائن کر رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کے نوجوان یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس میں جا رہے ہیں، وکلا بھرتی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت کچھ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے آتے ہیں، نئی بھرتی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے، عوام کے مسائل ویسے کے ویسے ہیں. ابھی آپ آئے ہوں گے، کوئی ٹریفک کا نظام ہے پاکستان کے اندر؟ میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں سوائے اسلام آباد کے، یا تھوڑا بہت لاہور میں تھوڑا فرق ہے، باقی تو آپ دیکھیں غدر مچا ہوا ہے. میرے خیال میں تو بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے. اگر ہم ٹریفک کے مسائل کو بھی کراچی میں دیکھیں، خصوصاً کراچی کے روڈز دیکھیں، کراچی میں جو نئے زبردست سے پول بن گئے ہیں،
بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ہاں یہ جو اولڈ ایریاز ہے جیسے کھارا در, میٹھا در, یہ جو صدر کا ایریا ہے یہاں پہ چونکہ بہت کنجسٹڈ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. پھر کچھ جو نا ون وے کی جگہ پہ کچھ ڈرائیورز اور رکشہ ڈرائیور وغیرہ کی غلطی کی وجہ سے جب وہ رانگ وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑی بہت ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ ہم فیس کرتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی کم علمی کی وجہ سے, ٹریفک لا سے ان اویئرنیس کی وجہ سے ہم یہ فیس کرتے ہیں. ادروائز اگر ہم شارع فیصل کی طرف دیکھیں, ہم جو ہے نا سراب کوٹ کی طرف دیکھیں, ادھر سپر ہائی وے کی طرف دیکھیں, ناردن بائی پاس کی طرف دیکھیں, ہب ریور کی طرف دیکھیں, تو جس کراچی میں ہمیں ہب کی طرف جاتے ہوئے 3-4 گھنٹے لگتے تھے تو اس طرف ہم آدھے گھنٹے میں ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. سراب کوٹ ابھی ہم یہاں سے اگر جاتے ہیں تو لیاری ایکسپریس وے پہ ہم آرام سے 30-35 منٹ میں بیریا ٹاؤن تک. تو اس میں پی ٹی آئی کی تو کوئی وہ کارکردگی نہیں ہے, یہ تو سندھ حکومت کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے. آپ نے آ کے کیا کیا 8 مہینے میں؟ آپ کا تو آپس میں جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے حکومت سندھ کے ساتھ. آپ تو ایک پیج پہ ہی نہیں ہیں دونوں. تو ہم تو اس لیے پیج پہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ لے کے نہیں جاؤ گے. اب ہم لے کے نہیں جانے دے رہے ہیں ان کو, ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا لے کے نہیں جانے دے رہے ان کو؟ کیا لے کے نہیں جانے دے رہے؟ تو وہ پورے پتہ ہے نیب کا ریڈار اس کے پہ لگا ہوا ہے. ہم تو نیب تو اپنا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, اس میں آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمارا تو نہیں ہے, لیکن لازمی بات ہے وہ اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ نیب کا ریڈار اس مرتبہ ہماری حکومت میں ہم نے بھی ان کو پوری آزادی دی ہوئی ہے. چونکہ پہلی حکومتی جو ہوتی تھی وہ خود کرپٹ حکمران تھے, وہ نیب کو پکڑ کے رکھتے تھے, وہ نیب کے ریڈار کو اپنے نہیں. وہ تو آپ کے دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور اس میں آئین میں دیا ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے نامینیٹ کریں گی, تو وہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی تو آپ نے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہی تھا نا, آپ ہی نے بنایا تھا. وہ جو ہے نا کس طرح بھاگ گئے ہیں, پہلے یہی اپوزیشن کہہ رہے تھے. بھاگ نہیں گئے, وہ ایک آدمی بیمار ہے تو علاج کے لیے گیا اور حکومت نے اجازت دی ہے ان کو, آپ کہتے ہیں بھاگ گیا. بھاگنے کا لفظ تو غلط ہے. بالکل وہاں پہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پاکستان میں جس طرح وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ورزش کرنا منع ہے کیا سابق وزیر اعلیٰ کو؟ دوسری سر آپ نے بڑی زبردست بات کی نیب کے بارے میں. نیب کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے, ادارہ ہے, لیکن نیب میں جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے کہ اگر سر آپ کو پروسیس سمجھ میں آئے کہ آج تک نیب میں کوئی پروزیکیوٹر, کوئی ایک سٹاف, ایک کلرک, ایک پیون تک میرٹ میں تھرو ایڈورٹائزمنٹ بھرتی نہیں ہوا. ٹوٹل اس کا جو پروسیس ہے, اس کی انجینئرنگ ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز, پی ایم ایل این کے ورکر یا جو دوسرے ایسی پارٹیز ہیں. لیکن ابھی جو چیئرمین نیب آئے ہیں تو میں نے جو دیکھا تھا اخبارات میں کچھ ویکینسیز بھی آئی ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹرز وغیرہ کی اس طرح سے آئی ہیں اخبار میں. اخبار میں صرف ویکینسی آتی ہے, اس کے بعد نیب کے جو ویکینسیوں کے بعد جب ڈاکومنٹ وغیرہ سبمٹ کیے جاتے ہیں تو پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ تو ڈاکومنٹ تو لوگوں سے وہ لے لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد رزلٹ آج تک نیب میں کسی بھی بھرتی کا رزلٹ آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا, بلکہ مختلف بہت سارے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں اور جو بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کیسے بھرتی ہو گیا اور کون کیسے. یہیں سے سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا, وقفے کے بعد سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. پی ایم ایل این کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.